کے اعمال تولے جائیں گے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالوں گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا. جس کے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، آقا فرماتے اب میں اپنی جیب سے ایک ٹکڑا نکالوں گا کاغذ کا اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا. نبی پاک فرماتے ہیں جیسے ہی وہ پرچہ رکھوں گا اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اچھا اب جیسے ہی یہ سارا کچھ منظر ہوگا تو محشر میں ایک شور برپا ہو جائے گا، کامیاب ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اب اسے جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ. اسی کلام کا شعر ہے نا، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے. اچھا اب یہ سارا ماجرا تو ہو جائے گا، مگر کمال یہ ہے کہ جس بندے کا یہ معاملہ ہوگا نا وہ نہیں پہچانا ہوگا ابھی تک کہ یہ ہے کون سی ہستی جنہوں نے میرا اس مصیبت میں ساتھ دیا. آرڈر ہو چکا ہے، جہنم فرشتے لے جا رہے ہیں، انہوں نے آ کر انٹرسپٹ کیا، میری نیکیوں کا پلڑا بھاری کیا، میرا جنت کا آرڈر نکل آیا. تو اب وہ فرشتے جب جنت کی طرف لے جائیں گے نا کہ اگر رکو تو صحیح، مجھے پہلے ان سے ملنے تو دو، یہ ہے کتنی پیاری ہستی، اس مصیبت میں میرے کام آئے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ شخص عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ کتنے حسین ہیں، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا ہے، میرے گناہ معاف کروائے ہیں. حضور اپنا تعارف تو کروائیے، آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اسے جواب دوں گا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور یہ وہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے آج ہی کے دن کے لیے تمہارے لیے سیو کر کے رکھا ہوا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اس حدیث میں. ایک کہ درود پاک کتنی کمال کی چیز ہے، یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری بنانے والا عمل ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا عمل ہے، اس سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں. مگر انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کون سا ایسا بیان ہے، کون سی ایسی محفل ہے جس میں درود پاک کے فضائل بیان نہیں ہوتے. مگر اگر ہم دیکھیں تو یہاں بہت بڑی تعداد جو ہے پورا دن گزر جاتا ہے ایک بار بھی درود نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ کثرت سے پڑھنے والا وظیفہ ہے. اگر میں یہاں سے پوچھنا شروع کروں تو سب کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا، کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرضے میں ہوگا، کوئی کسی ڈیفیکلٹی، کوئی کس پرابلم. سچی بات بتاؤں، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مگر پڑھتے نہیں، سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزارتے ہیں. پلیز آپ کر کے دیکھیں ایک بار، اب کسی بھی پرابلم میں نا ایک بار کر کے دیکھیں. آپ کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اپنی آنکھوں سے اپنی مصیبتیں حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کے شولڈر سے برڈن ریلیز ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے، آپ کے دماغ پر اگر کوئی ٹینشن ہے آپ اس پہ ریلیف ہوتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ روزی میں برکت دیکھیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی پاک کے فرمان ہیں، انہوں نے وعدے فرمائے ہیں، انہوں نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہیں. لیکن ہم نہ جانے کیوں درود پاک میں اس طرح انوالو نہیں ہوتے. اور پھر قیامت کے دن انشاءاللہ، یہ ایک حدیث نہیں ہے، کئی حدیثوں کو اگر آپ پڑھیں سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑے ہوئے. میرے حوض کوثر میں کچھ لوگ آئیں گے، حدیثوں کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں، جن کو میں کثرت درود کی وجہ سے پہچان لوں گا، پیارے آقا انہیں پہچان لیں گے. نبی پاک کہیں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا جو درود پاک کثرت سے پڑھنے والے ہوں گے. تو کیوں نہ ہم درود پاک کثرت سے پڑھیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلی نیت تو آج کے اجتماع میں یہ کر لیں کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. ایک بار محبت کے ساتھ پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث سے ایک اور جو خوبصورت بات سیکھنے کو ملی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن کس طرح اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، کس طرح تلاش کر کر کے گناہ گاروں کی بخشش کروائیں گے. یعنی کتنا پیار ہے انہیں کہ اس دن جب ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے امتیوں کا خیال ہوگا. آج چونکہ میلاد مصطفیٰ کی ایک محفل ہے، ویسے بھی 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، نبی پاک کے بہت سارے کمالات، بہت سارے اوصاف ہم نے سنے ہیں، مگر آج پرٹیکولرلی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنا بڑا انعام ہے اس امت پر. یہ نبی پاک پر بھی انعام ہے
کہ ان کو قیامت کے دن کیسی عزت کا مقام عطا کیا جائے گا. ہم سنیں گے آگے بیان میں. اور پھر ہم گناہگاروں پر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں جن کو رب نے مقام محمود عطا فرمایا, جو شفاعت کبریٰ فرمائیں گے. آج سنتے جائیے اور ایمان تازہ کیجئے, اپنی محبت میں اور اضافہ کیجئے, اور آخر میں انشاءاللہ بیان کے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں اگر اس کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ شفاعت کے حقدار ٹھہر جائیں گے. انشاءاللہ نبی پاک کی شفاعت ملنا مزید آسان ہو جائے گی. اب ذرا سنیے گا, حضرت حرب بن سریج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی میں خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی, آل رسول ہیں امام زین العابدین کے صاحبزادے امام محمد, کہ اے پیارے امام, عراق کے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے. ذرا یہ فرمائیے کیا یہ شفاعت